کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ناراض ہو گئی تھیں یہ الفاظ سن کے، اور پھر یہاں تک بھی آتا ہے کہ انہوں نے پھر آخر تک کلام نہیں کیا. ایک تو ناراض ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے کبھی کلام نہیں کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کا ایمان یہ گوارا کرتا ہے یا کسی مسلمان کا، صحیح العقیدہ مسلمان کا، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سنائے حدیث تو آگے سے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ناراض ہو جائیں کہ تو حدیث کیوں سنائی؟ اچھا مفتی صاحب، یہ بات جو آپ نے کی ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تو قرآن مجید میں تو آ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے تھے. ہاں جی ہاں، ووارث سلیمان و داود، کس چیز کے وارث بنے تھے؟ وہ تو آپ بھی اور میں بھی علماء نبیوں کے کیا ہیں؟ وارث کس چیز کے؟ علم کے. علم کے. تو ووارث سلیمان و داود، داود علیہ السلام پہلے اور بڑے پیغمبر تھے اور باپ تھے، ان کے بعد سلیمان علیہ السلام ان کے علمی وارث بنے اور ان نبوت ان کو ملی، رسالت ان کو ملی. اب وہی داود علیہ السلام کے احکامات ان تک پہنچے اور وہ آگے پہنچانے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ناظرین، ہم آپ کو نہج اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جرار، اور میرے ساتھ پہلے کی طرح ہی موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام، اس میں ہم اہل بیت کے فضائل و مناقب اور پھر اسی طرح روافض کی طرف سے یا نواسب کی طرف سے ان عظیم ہستیوں پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اور جو شبہات ان کے بارے میں پیدا کیے جاتے ہیں، ان تمام اعتراضات اور شبہات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ جو ہے وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں. تو اسی پروگرام کی گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ بعض لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر کچھ شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے اوپر بھی طعن و تشنیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان تمام اعتراضات اور شبہات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے سیدہ کائنات جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے کچھ فضائل و مناقب، اور پھر اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل کو آڑ بناتے ہوئے بعض لوگ جو ہیں ایک بہت بڑا اعتراض کھڑا کرتے ہیں خلفائے ثلاثہ کے اوپر. خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے سیدہ کائنات کو باغ فدق نہیں دیا تھا، یعنی وہ ان کی میراث بنتی تھی اور انہوں نے ان کی وراثت نہیں دی تھی، مال غصب کر لیا تھا. اس طرح کے شبہات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں. تو ان تمام باتوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب. تو چلیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان تمام اعتراضات کی حقیقت کیا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلے تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل و مناقب بھی ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں، اور پھر آگے ہم نے باغ فدق بھی ڈسکس کرنا ہے کہ باغ فدق کو آڑ بنا کر سیدہ کائنات کے متعلق جو باتیں کی جاتی ہیں اور خلفائے ثلاثہ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت بھی ہم نے جاننی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب جو آپ علیہ السلام نے بیان کیے ہیں وہ بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی اور چوتھی بیٹی تھی. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے ساتھ بے پناہ محبت، عقیدت، اور آپ اس کا اظہار بھی عموماً کیا کرتے تھے. اور آپ نے یہاں تک کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے. من احبہا فقد احبنی، جس نے سیدہ فاطمہ سے عقیدت اور احترام اور محبت کی، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. ومن ابغضہا فقد ابغضنی، اور جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں، بلکہ آخری دن میں اور آخری وقت میں جس کے ساتھ راز کی بات کی
اور وہ پہلے روئیں اور پھر مسکرائیں. وہ صرف یہی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یعنی جنت میں جتنی عورتیں ہیں سب کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی فضیلت بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی والدہ فاطمہ ہے. جی جی. حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی والدہ فاطمہ ہے، نبی کی بیٹی، ان کی نبی کی بیٹی ہے. یعنی حسنین کی وجہ سے امی عائشہ فاطمہ کی عظمت نہیں بڑھی، بلکہ امی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ان کی عظمت بڑھی ہے. اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جو فضائل ہیں ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی کے خاوند ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ اہل بیت میں سے ہیں، حضور علیہ السلام کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں. آپ ان کے گھر میں آتے، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے آپ ان کے پاس آتے، ان سے ملاقات کرتے. اور آپ کے گھر میں جب اماں آتی تو آپ اپنی جگہ سے اٹھتے، آگے بڑھتے، ان کا استقبال کرتے اور دنیا کو بتایا کہ بیٹی کی عزت اور احترام کیا ہوتا ہے. اور پھر آپ ان کو اپنی نشست پر بٹھاتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور آپ ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے. تو وہ پیغمبر علیہ السلام کی یہ لاڈلی ہیں تو ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے. ان کا احترام کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت میں وہ شامل ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے. اچھا مفتی صاحب، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کو ایک آڑ بناتے ہوئے بعض لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں، بلکہ باقی خلفاء پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ کائنات کا جو ان کی جو وراثت تھی، ان کا جو مال تھا، یعنی باغ فدق جو تھا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، وہ غصب کر لیا تھا. اس طرح کے شوشے عوام الناس میں چھوڑے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ باغ فدق ہے کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی فتح کے بعد کچھ آپ کو جو حصہ ملا وہ، اور بنو نذیر کو جو آپ نے جنگ کے لیے گئے لیکن وہاں لڑائی نہ ہوئی، محاصرے کے بعد مال فیح مل گیا، وہ ان آپ کے مال غنیمت میں جو حصے بنے ہوئے تھے ان میں ایک حصہ خیبر کے اندر فدق کا باغ تھا، تو اس کو باغ فدق کہتے ہیں. تو آپ کے پاس دو قسم کی جائیداد تھی، ایک وہ جو آپ کو مال فیح کے طور پر ملا ہوا ہے، اور ایک وہ جو مال غنیمت کے طور پر آپ کے حصے میں آیا ہوا ہے. تو ان دونوں کے اندر ایک باغ تھا جس کا نام باغ فدق کہلایا جاتا ہے. اچھا، یہ مال غنیمت اور مال فیح جو آپ نے دو الفاظ بولے ہیں، تو ان کا کیا مطلب ہوگا؟ مال غنیمت کسے کہا جاتا ہے اور مال فیح کسے کہا جاتا ہے؟ اگر مسلمان کفار سے جنگ کرنے کے لیے جائیں اور کافر آگے سے لڑیں، لیکن لڑائی کے دوران وہ کچھ سامان چھوڑ جائیں میدان میں اور بھاگ جائیں، تو جو ان کا سامان پکڑا جائے گا یا کوئی کافر مارا گیا، اس کے پاس جو سامان تھا، اس کی زرہ، تلوار وغیرہ، جو وہاں سے پکڑ لیا جائے وہ سب ہوتا ہے مال غنیمت. یعنی جنگ کے بدلے میں، جنگ کے بعد جو مال ہاتھ میں آئے وہ مال غنیمت ہے. اور اگر مسلمان لڑائی کرنے کے لیے جائیں، جنگ کے لیے جائیں، اور پھر وہ کافر لڑائی کے بغیر ہی پسپا ہو جائیں اور وہ کچھ مال مسلمانوں کے حوالے کر دیں، تو اس وقت جو مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا یعنی بغیر جنگ کے، تو اس کو مال فیح کہتے ہیں. اچھا، ان کی تقسیم بھی الگ الگ ہے. مال غنیمت جو ہوتی ہے اس میں سے 5واں حصہ بیت المال میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو اس کا 5واں حصہ بیت المال میں، اور باقی سارا ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا.
اور جو مال فے ہے نا وہ سارے کا سارا بیت المال میں جائے گا، اس میں کچھ حصہ بھی مجاہدین کے درمیان تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں جو غریب ہوں گے مجاہد وہ اپنی غربت کی وجہ سے بیت المال سے ان کو حصہ ملے گا، اس جنگ کی وجہ سے نہیں ملے گا، کیونکہ یہ جنگ ہوئی نہیں، اس سفر کی وجہ سے ان کو نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باغ فدق جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی ذاتی ملکیت نہیں تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں نا، جب کوئی چیز مال غنیمت بنتی ہے یا مال فے بنتی ہے تو وہ بیت المال کی نگرانی میں جاتی ہے، اور بیت المال میں صرف ایک فرد یا دو فرد اس کے مالک نہیں بنتے ہیں۔ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے 10ویں سپارے کی پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ تعالیٰ نے 6 بیان کیے کہ ان کے 6 مالک ہیں، اور 6 کی تعداد نہیں، 6 تو یہ ہنٹس ہیں اور 6 جو ہیں یہ ہیڈ ہیں۔ اب آگے یتامہ میں کتنے آئیں گے، مساکین میں کتنے آئیں گے، مسافر میں کتنے آئیں گے، قرابت داروں میں کتنے آئیں گے، یہ افراد کی تعداد تو زیادہ ہوگی لیکن یہ 6 ہیڈ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مال فے کے بارے میں بھی فرمایا ہوا، سورۃ الحشر 28واں سپارہ، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ یہ 6 وہاں بھی بیان کیے ہوئے، یعنی مال غنیمت ہو یا مال فے ہو، اس میں سے جو بیت المال میں آ جائے گا نا، مال فے سارا ہی بیت المال میں اور مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں۔ جب وہ بیت المال میں آ گیا تو 6 قسم کے اوپر وہ تقسیم ہوگا، اللہ کے کاموں میں، اللہ کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے کاموں میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب تک وہ زندہ تھے، وَلِذِي الْقُرْبَى حضور کے قرابت داروں کے لیے جن کو صدقہ نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ نے صدقے کے عوض میں، صدقے کے بدلے میں ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بیت المال میں ان کا حصہ رکھا ہوا ہے۔ وَالْيَتَامَى یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِین مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیل اور مسافروں کے لیے۔ تو یہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہے، یتامہ، مساکین، مسافر، قرابت دار۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت نہیں تھی اور ذاتی ملکیت نہیں تھی۔ کیا کوئی یتیم کہہ سکتا تھا کہ یہ میری ذاتی ملکیت ہے باغ فدق؟ نہیں کہہ سکتا نا۔ کیا کوئی مسکین کہہ سکتا تھا کہ جی ہمارا ذکر آیا تو ہم ہیں؟ ذاتی حیثیت کے مالک نہیں ہے کوئی بھی۔ جس طرح باقی افراد کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ذاتی حیثیت کے اوپر مالک نہیں بنایا جاتا، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تو تھا لیکن وہ ان کی ملکیت نہیں تھی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ اصل معاملہ کیا ہے باغ فدق والا؟ یہ مکمل روایت بھی ایک ہمارے سامنے وہ بیان کر دیں جو صحیح بخاری سے پیش کی جاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ گئی تھی اور پھر آگے سے ان کو کیا جواب ملا تھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، لیکن جس کی ہستی کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، وہ ہے سید البشر بعد الانبیاء، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دونوں ہستیاں ہی بہت اعلیٰ قسم کی ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھا جائے تو سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اگر حضور علیہ السلام کی زبان سے سنا جائے کہ آپ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ افضل البشر ہیں بعد الانبیاء، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑی عظیم ہستی ہیں۔ لیکن دوسری طرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے نا، اور حضور علیہ السلام کی لخت جگر ہیں۔ تو دونوں ہستیاں ہی بہت اعلیٰ ہیں۔ اب ہمیں دونوں کے بارے میں بات بہت احتیاط کے ساتھ کرنی پڑے۔ اب دیکھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ایک انسان تھیں، بشر تھیں، تو بشری تقاضے کے مطابق انہوں نے یہ سمجھا اور سوچا کہ جس طرح ایک والد کی وراثت اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، تو میرے والد جب اس دنیا سے گئے تو مجھے بھی اس کی وراثت ملنی چاہیے۔ تو وہ یہ سوچ کر، اور قرآن مجید میں وراثت کے احکامات موجود ہیں، وہ یہ سوچ کر
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں جی اور انہوں نے آ کر وراثت کا مطالبہ کیا. تسأل میراثہا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تسأل نصیبہا، اپنا حصہ مانگ رہی تھی. اچھا، یہ وراثت کے الفاظ بھی وراثت کے الفاظ صحیح بخاری میں. بعض لوگ کہتے ہیں مینجمنٹ کا سوال تھا، مینجمنٹ کا سوال نہیں تھا، وراثت کا سوال تھا. تسأل نصیبہا، اپنا حصہ مانگ رہی تھی وہ. تو وہ جس طرح ایک انسان سمجھتا ہے کہ میرے والد اگر اس دنیا سے گئے ہیں تو میں اس کے وارث ہوں، تو میرا حصہ ملنا چاہیے. اور قرآن مجید نے تو وراثت کے بارے میں کہا ہوا ہے. تو وہ ان آیات کے ظاہر کو دیکھ کر اور اپنی وراثت کا مطالبہ کرنے آئی تھی. آگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے ان کو انکار کر سکتے تھے؟ وہ تو نہیں انکار کر سکتے تھے. ان کی کیا ان کے اندر تو اس طرح کی کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے گھرانے کو انکار کر دیتے یا ان کو اپنی مرضی سے محروم کر دیتے. ایسی کوئی بات نہیں. ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیث سنائی کہ دیکھیں بیٹی فاطمہ، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہے، اور ان کی ساری ضروریات کو جائز ضروریات ہیں پوری کرنا وہ میرا فریضہ ہے. لیکن بیٹی اگر آپ یہ کہو گی کہ وراثت بنا کر تقسیم کر دیا جائے تو پھر بات یہ ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سن رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہے ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی. ما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. تو بیٹی آپ کے اوپر صدقہ حلال نہیں، اس وجہ سے ہم آپ کو نہیں دیں گے. اور ایک بات میں بڑی ذرا اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں. یہاں سے یہ مت سمجھا جائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو وراثت نہیں دی تو یہ ان کے ساتھ ایک ظلم کیا یا ایک بڑی گستاخی کی. نہیں، ایک مثال کے ساتھ سمجھیں. آپ جانتے ہیں حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما، ان میں سے کوئی ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں گئے. کھجوروں کا ڈھیر تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ گئے اور ایک کھجور پکڑ کر منہ میں ڈال لی. اب چبانے لگے. نبی علیہ السلام نے اس کھجور کو باہر نکالا. جی ایسے ان کو کھانے تو کیا حضور علیہ السلام اپنے بیٹے حسن یا حسین کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. کیا وہ ان کو ایک کھجور بھی نہیں دینا چاہتے تھے؟ کیا ان کے ساتھ یہ ظلم کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں. اصل میں حضور علیہ السلام سمجھتے تھے کہ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. اگر منہ میں ڈل بھی گیا ہے غلطی سے، لا علمی سے، نا واقفی سے، تو حضور منہ میں گئے ہوئے نوالے کو بھی باہر نکال لیں. تو یہ سنت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی تو یہی کہنا چاہتے تھے کہ جب میرے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا ہے کہ جو ہم چھوڑ گئے وہ کیا بن گیا، تو بیٹی صدقہ تو تمہارے لیے وہ درست ہی نہیں ہے، صدقہ تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے. تمہاری تو شان ہی اتنی بلند ہے، تمہارا تو مرتبہ اتنا بلند ہے کہ صدقہ جیسی چیزیں تو تمہارے لیے ہیں ہی نہیں. صحیح. ہاں اب وہ صدقہ بن کے تمہارے لیے نہیں ہے. ہاں بیت المال میں سے جو تمہاری ضروریات ہیں وہ انشاءاللہ پوری کی جائیں گی. یعنی بیت المال سے اہل بیت کی ضروریات پوری کی جاتی. بالکل. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پوری کرتے رہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ پوری کرتے رہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ پوری کرتے رہے، علی رضی اللہ پوری کرتے رہے، اور بعد میں بھی آخر تک ہوتی رہی. صحیح ہے. یعنی مینجمنٹ جو تھی وہ حکومت کے پاس ہوتی تھی. ہاں حکومت کے پاس ہوتی تھی. اصل تو یہی تھا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے پاس تھی. تو جب وہ گئے تو ان کے جو مینجمنٹ کے اختیارات تھے وہ کس کے پاس آئے؟ ابو بکر رضی اللہ کے پاس. تو پھر اس کی مینجمنٹ بھی کس کے پاس رہنی چاہیے تھی؟ انہوں نے. ابو بکر رضی اللہ کے پاس. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے گئے تو وہ مینجمنٹ کے اختیارات کن کے پاس آئے؟ عمر رضی اللہ. پوری امت کی مینجمنٹ کے اختیارات عمر رضی اللہ کے پاس. تو یہ مینجمنٹ کے اختیارات ان کے پاس رہے. اب ابو بکر رضی اللہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے کہ ان کی مینجمنٹ ہمارے حوالے کی جائے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دے دی. یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ مینجمنٹ کا سوال ہے تو یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. یعنی پھر یہ جو خلفاء ثلاثہ پر اعتراض کرتے ہیں، ثلاثہ پر تو پھر یہ بنتا ہی نہیں نا. کسی پر بھی نہیں بنتا.
ویسے تو کسی پر بھی نہیں بنتا، یعنی یہ مینجمنٹ کا بھی پھر یہ ختم ہو جاتا ہے، جس کے نزدیک صرف مینجمنٹ کا مسئلہ تھا وہ اشکال اور اعتراض بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ختم ہو جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مینجمنٹ کا پورا اختیار حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے حوالے کر دیا تھا، لیکن وہ بعد میں خود ہی ان کا آپس میں اختلاف ہوا کہ انہوں نے پھر واپس کیا یا حضرت عمر رضی نے واپس لیا، لیکن پہلے ان کو عطا کر دیا تھا۔ پھر وہ دونوں خود ہی آپس میں ان کا کوئی مسئلہ بنا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دوبارہ آئے کہ آپ دیکھیں اس کو، ہمارا آپس میں یہ معاملہ چل نہیں رہا۔ تو اس وقت پھر وہ مینجمنٹ، ہاں جی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ تو مفتی صاحب اگلا جو مین پوائنٹ یہاں پہ اعتراض جو اسی روایت کو بنیاد بنا کے اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ناراض ہو گئی تھیں یہ الفاظ سن کے، اور پھر یہاں تک بھی آتا ہے کہ انہوں نے پھر آخر تک کلام نہیں کیا، ایک تو ناراض ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے کبھی کلام نہیں کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کا ایمان یہ گوارا کرتا ہے یا کسی مسلمان کا، صحیح العقیدہ مسلمان کا، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو سنائے حدیث تو آگے سے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ناراض ہو جائیں کہ تو حدیث کیوں سنائی، نہیں، اور وہ اس وجہ سے کلام کرنا ہی چھوڑ دیں؟ بات سمجھے؟ اب اصل میں جب بھی کسی جگہ پہ کوئی الفاظ وارد ہوتے ہیں نا حدیث میں، تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کا ایسا معنی مفہوم لینے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے اہل بیت اور صحابہ کے اوپر کوئی اشکال اور اعتراض نہ آئے۔ دیکھیں اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، وہ انسان ہونے کے ناطے، بیٹی ہونے کے ناطے ان کا حق تھا۔ آگے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سنائی؟ تو حدیث سن کے تو ناراض ہونا کسی مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھو گے کہ واقعتاً ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ ناراض ہو گئی تو نعوذ باللہ یہ ابو بکر رضی اللہ کی برائی نہیں آپ بیان کر رہے، بلکہ آپ کس کو برا کہہ رہے ہو؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ آپ تو حضرت فاطمہ کے بارے میں غلط سوچ رکھ دو گے اور یہ تو اہل بیت کی توہین ہو جائے گی۔ دیکھیں آپ کسی کو حدیث سنائیں اور وہ آگے سے آپ سے ناراض ہو جائے اور کلام نہ کرے تو غلطی آپ کی یا اس کی؟ کلام نہ کریں، کلام نہ کرنے میں آپ نے تو حدیث سنائی۔ تو یہ لوگ بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اس وجہ سے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ہی غلطی بنانی شروع کر دیتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے اوپر کوئی ایسا معنی، کوئی ایسا مفہوم، کوئی ایسی تعویل کی جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے دونوں کی حیثیت برقرار رہے۔ تو وہ میں یہ سمجھا ہوں کہ جہاں الفاظ ہے نا کہ ناراض ہو گئیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کس پر ناراض ہوئی ہیں یہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی الفاظ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر پر ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ناراض ہوئی ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں ہے۔ تو غازہ آباد کے جہاں لفظ ہے نا غازہ آباد یا غازہ آباد، تو وہ بسا اوقات انسان ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کا سوال کرتا ہے یا ایک مسئلہ پوچھتا ہے تو بعد میں اس کو کہتا ہے کہ مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، مجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اس کے بارے میں مجھے پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ ہم یہ طویل سمجھتے ہیں یا یہ معنی سمجھتے ہیں کہ بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اپنے اس سوال کے اوپر ایک تھوڑا سا غم ہوا اور اس کے بعد انہوں نے پھر اس مسئلے کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کوئی کلام نہیں کیا، اور ویسے بھی وہ چند دن کے بعد تو خوب بیمار ہو گئی اور 6 مہینے تک اپنے گھر میں ہی رہیں اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو وہ پہلے کون سا آ کر روزانہ کوئی بات چیت کیا کرتی تھی اور وہ اسپیشل کلام کیا کرتی تھی، تو وہ تو حیا والی تھی، پردے دار تھی۔ تو اب وہ ایک سوال لے کر آئیں اور ان کو جب حدیث بتا دی گئی وہ سمجھ گئیں۔ میرا تو ایمان ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے سن کر ناراض نہیں ہو سکتی۔ میرا ایمان ہے کہ وہ کبھی بھی پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سن کر سنانے والے کے اوپر غصے نہیں ہو سکتی۔ میرا تو یہ ایمانی کیفیت ہے۔ اچھا مفتی صاحب، کیا اس طرح کی کوئی بات ہے کہ یہ ایک ذاکر ہی یہ بیان کر رہے تھے وہ کہ دیکھیں اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ اعتراض آج کر رہے ہیں، کیا اس موقع پر اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، جو سب آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک نے بھی حضرت ابو بکر پر اعتراض کیا؟ اور ویسے اگر آپ شاملہ دیکھ لیں تو یہ کئی اور صحابہ سے بھی مروی ہے۔
تو یہ تو بالکل فضول اعتراض ہے کہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، آپ نے مفتی صاحب یہاں پہ ایک اور پہلے بات بیان کی ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں کلام نہیں کیا آخر تک، کہ باغ فتح کے متعلق انہوں نے کلام نہیں کیا، تو کیا یہ محدثین کا فہم ہے یا آپ اپنے طور پر بتا رہے ہیں؟ بالکل یہ بات ہمارا فہم تو نہیں ہے، یہ تو محدثین کا فہم ہے۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ جو بخاری کی سب سے عظیم الشان شرح فتح الباری اس کے اندر نقل کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی غور کریں نا، کیا امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حدیث سن کر ان سے ناراض ہو کر کلام کرنا چھوڑ سکتی ہیں؟ یہ تو ان کا ایمانی تقاضا ہی نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ حدیث سن کر کلام چھوڑ دے، یہ امی فاطمہ کی توہین ہے، ایسا کہنا تو ان کی توہین ہے، ہم ایسا کبھی نہیں مان سکتے۔ اور غور کریں کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس طرح بنایا جاتا ہے، کیا وراثت میں صرف بیٹی ہی حصے دار ہے؟ کیا وراثت میں چچا حصے دار نہیں ہے نا؟ تو کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی کے ساتھ ناراضگی رکھی؟ نہیں رکھی۔ کیا وراثت میں بیویاں حصے دار نہیں ہے نا؟ تو کیا حضور علیہ السلام کی کسی ایک بیوی نے، چلو امی عائشہ رضی اللہ تو بیٹی ہے نا، لیکن کسی ایک بیوی نے ان کے بارے میں کوئی کلام کیا ہو، کوئی بات کی ہو، کوئی ان کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا ہو، کسی ایک نے کیا ہو، یا ان کے لواحقین نے کیا ہو؟ نہیں، ان کے ورثاء نے کیا ہو؟ کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو بس جب انہوں نے ایک نے سوال کیا، حدیث سنا دی گئی، سب کو سمجھ آ گئی، کسی ایک نے بھی سوال نہیں۔ اور اس سے آگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنی بیٹی کو نہیں دے رہے اور حضور علیہ السلام کی بیٹی کو بھی نہیں دے رہے، تو یہ تو ان کے انصاف کی اعلیٰ مثال ہے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو دیتے اور پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی کو نہ دیتے تو یہ ناانصافی ہوتی۔ تو جب وہ کسی کو بھی نہیں دے رہے، نہ بیویوں کو ان کی وراثت دے رہے ہیں، نہ بیٹی کو ان کی وراثت دے رہے ہیں، نہ چچا کو ان کی وراثت دے رہے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ سبب صرف ایک ہے کہ کیونکہ جس کی وراثت کا مطالبہ ہے وہ خود فرما گئے ہیں کہ ہماری وراثت تقسیم۔ اور ویسے آپ نے یہ روایت تو سنی ہوگی، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے کیا ہیں؟ وارث۔ کس چیز کے وارث؟ علم کے۔ تو جب علماء وارث ہیں، اگر آپ اس کو دوسرے وارث سمجھو گے تو ساڑھے ہی پیسے لے آؤ، ساڑھا بھی حصہ ہے باغ فتح میں۔ صحیح ہے۔ تو بھی ہم جو وارث ہیں وہ کیا ہیں؟ علم کے وارث ہیں۔ اہل بیت بھی وہ سارے انبیاء کے علم کے وارث ہیں، ویسے وارث نہیں ہیں، وہ بھی سب انبیاء کی علم کے وارث ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بات جو آپ نے کی ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تو قرآن مجید میں تو آ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے تھے۔ ہاں جی ہاں، ووارث سلیمان و داود، کس چیز کے وارث بنے تھے؟ وہ تو آپ بھی اور میں بھی علماء نبیوں کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ کس چیز کے؟ علم کے۔ علم کے۔ تو ووارث سلیمان و داود، داود علیہ السلام پہلے اور بڑے پیغمبر تھے اور باپ تھے، ان کے بعد سلیمان علیہ السلام ان کے علمی وارث بنے اور ان نبوت ان کو ملی، رسالت ان کو ملی، اب وہی داود علیہ السلام کے احکامات ان تک پہنچے اور وہ آگے پہنچانے لگے۔ لیکن وہ آیت میں علمی وراثت کی تو بات نہیں نا۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء میں کس کی بات ہے؟ علم کی۔ علم کی، تو وہاں بھی علم کی کر لیں۔ جب ایک حدیث میں آ گیا کہ نبیوں کی وراثت نہیں، اور دوسری میں آیا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور تیسری میں ان دونوں کی وضاحت آ گئی کہ نبیوں نے درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا، کس کا وارث بنایا ہے؟ علم کا۔ یعنی ایک آیت میں آ گیا وارث ہے، حدیث میں آ گیا وارث نہیں ہوتا، تیسری بات میں آ گیا کہ نبیوں کے وارث مال و دولت کے نہیں ہوتے، نبیوں کے وارث کس چیز کے ہوتے ہیں؟ علم کے ہوتے ہیں۔ تو ووارث سلیمان و داود، سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے کس کے وارث ہوئے؟ علم کے وارث ہوئے۔ اور علماء جو علماء حق ہیں وہ آج بھی نبی علیہ السلام کی کس کے وارث ہیں؟ علمی وراثت کے وارث ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، کیا عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ انہوں نے بنو امیہ سے چھین کر وہ اہل بیت کے حوالے کر دیا تھا؟ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیں، ابو بکر رضی اللہ کے پاس وہ مال فے وغیرہ رہے، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مینجمنٹ ان کے پاس رہی، پھر حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہما کو دیا گیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مینجمنٹ میں آ گئے، پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ان کی مینجمنٹ میں گئے کیونکہ وہ خلیفہ بن گئے،
اب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے دور میں اس کو وراثت بنا کر ملکیت نہیں بنایا، بلکہ کس کے اوپر قائم رکھا؟ حکومت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوگی، پھر انہوں نے بعد میں اس کو تقسیم نہیں کیا، ابو بکر رضی اللہ نے تقسیم نہیں کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تقسیم نہیں کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تقسیم نہیں کیا۔ اسی طرح ان تینوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو تقسیم نہیں کیا، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو تقسیم نہیں کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو تقسیم نہیں کیا۔ اسی طرح وہ نظام چلتا رہا۔ یہ جو ایک کہانی ہے، جھوٹی باتیں ہیں اور سنی سنائی کہانیاں ہیں کہ وہ بنو امیہ نے ان کے مال کے اوپر جب قبضہ کر لیا تھا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ آئے تو انہوں نے قبضہ چھڑا کے ان کی ملکیت ان کو واپس، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کسی نے قبضہ کیا تھا اور نہ ہی کسی نے چھڑا کر دیا تھا، بلکہ وہ اسی طرح نظام چلتا رہا اور دیر تک چلتا رہا کہ وہ چیزیں یتیموں کو بھی اس میں سے حصہ ملتا تھا، مسکینوں کو بھی ملتا تھا، مسافروں کو ملتا تھا، اور حضور علیہ السلام کے قرابت داروں کو حصہ ملتا رہا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے کہا تھا کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوئی تھی، تو پھر یہ جو بات کی جاتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پھر بتایا بھی نہیں اور جنازہ خود ہی پڑھ لیا، ان کو پڑھانے بھی نہیں دیا گیا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ نا ان کو پڑھانے نہیں دیا گیا، یہ بالکل فضول بات ہے۔ دیکھیں، یا ان کو اطلاع نہیں دی گئی، بتایا نہیں گیا انہوں؟ اس کی بات سن لیں، جنازہ ایک فرض کفایہ ہے جس میں چند افراد بھی شریک ہو جائیں تو باقی سب کو گناہ سے نہیں ہوتا ہے، اور پھر وہ بہت زیادہ با پردہ ماحول میں رہنے والی عورت ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ اعلانات کی بھی خاص ضرورت نہیں تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جنازہ جلدی پڑھا دیا کرو، تو وہ رات کو فوت ہوئی تو صبح تک انتظار کرنا اور پھر ایسے کرنا، اس کی بھی خاصی ضرورت نہیں تھی۔ تو جو میسر ہوئے ان کو بتا دیا گیا، جو میسر نہیں ہوئے ان کو بتانے کی خاص ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یہ کہنا کہ ان کو سپیشل جان بوجھ کر چھپا کر رکھا گیا کہ پتہ نہ چلے اور جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا گیا، اور وہ جنازہ پڑھانا چاہتے تھے اور ان کو پڑھانے نہیں دیا گیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اچھا، کوئی ایسی وضاحت بھی نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے؟ نہیں، نہ پڑھنے کی وضاحت ہے، نہ پڑھنے کی وضاحت ہے، نہ روکنے کی وضاحت ہے، نہ بتانے کی وضاحت، ایسی کوئی نہیں۔ بس دیکھیں، فوتگی ہوئی، حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق جلدی ان کا غسل، کفن اور تدفین کا اور جنازے کا معاملہ ہو گیا، بس۔ اچھا، کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ رات کے وقت مجھے دفنایا جائے یہاں؟ ایسی کسی آتی ہے تاریخ میں، لیکن کوئی پکی روایت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، ہاں، ایسی کوئی پکی روایت نہیں ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اصل بات یہ کہ جیسے ان کا وقت آیا جنت میں جانے کا تو اس کے بعد انہوں نے ذرا جلدی ان کو پہنچا دیا، بس، جو حضور علیہ السلام کا حکم تھا۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ کسی جگہ پر بھی یہ ثابت نہیں کہ فاطمہ رضی اللہ نے کہا ہو میرا جنازہ ابو بکر نہ پڑھے۔ صحیح ہے۔ کسی جگہ یہ ثابت نہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ نے کہا ہو کہ میرے جنازے کا بتانا نہیں ہے۔ کسی جگہ یہ ثابت نہیں کہ جان بوجھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ ابو بکر کو پتہ نہ چلے رضی اللہ عنہ، اور کسی جگہ یہ ثابت نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھانا چاہتے تھے تو ان کو پیچھے کر دیا گیا یا روک دیا گیا یا ان سے نفرت کا اظہار، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ سب لوگوں کے ذہنوں کی نہوستیں ہیں جو لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں اور مدلل انداز میں ہمارے ناظرین کے سامنے باغ فدق کی جو حقیقت تھی اس کو پیش کیا ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی عنوان کے متعلق بات چیت کرتے ہوئے اور بھی جو اعتراضات ان کے متعلق جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور پھر صحابہ اکرام جیسی عظیم ہستیوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان اعتراضات کا جواب بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آج ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔